الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر المظفر کا اسلامی مہینہ کل شروع ہونے کو ہے، یعنی آج غروب آفتاب کے بعد سفر مظفر یعنی کامیابی والا مہینہ یہ شروع ہو جائے گا۔ سفر کے بارے میں بھی زمانہ جاہلیت کے اندر اور موجودہ زمانے کے اندر بھی لوگوں کے غلط تصورات ہیں۔ جیسے محرم کے مہینے کو لوگوں نے منحوس سمجھا ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، دعوت وغیرہ نہیں بنانی ہے، اسی طریقے سے کوئی گھر نہیں بنانا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ پھر ورنہ یہ کام ہوگا نہیں، یہ تصور ہے ذہنوں کے اندر۔ اسی طریقے سے سفر کا بھی یہی حال ہے کہ سفر کے مہینے کو بھی لوگوں نے منحوس سمجھا ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگوں کی سفر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی کے ساتھ تردید فرمائی اپنے ارشادات کے ذریعے سے، اور فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا صفر، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ولا طیرۃ اور نحوست بدفعلی وغیرہ، اور ولا ہامۃ اور مخصوص پرندے کی بدفعلی، ولا صفر اور سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس طرز عمل کی تردید فرمائی، اور لوگوں میں جو غلط تصور قائم تھا زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو ختم فرمایا۔ سفر کا مطلب ہوتا ہے خالی، سفر کا معنی ہے خالی ہونے کے، اور کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے اس وقت جو زمانے میں لوگ رہتے تھے، کیونکہ 4 مہینے ایسے تھے کہ جن میں قتال کرنا منع تھا، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے لگاتار یعنی اپنے گھروں کے اندر وہ لوگ رہتے تھے، جنگ وغیرہ کے لیے نہیں نکلتے تھے۔ جب سفر کا مہینہ آتا تھا تو ان کے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے اور سب کے سب نکل جایا کرتے تھے، قتال کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، جنگ کرتے تھے بہرحال، تو اس وجہ سے اس کا نام سفر رکھا گیا، یعنی خالی۔ لیکن اس کے ساتھ المظفر بھی لگایا جاتا ہے۔ المظفر کا مطلب ہوتا ہے کامیاب، یعنی یہ کامیابی والا مہینہ ہے، یہ کوئی ناکامی والا مہینہ نہیں ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر بعض لوگوں کا یہ تصور تھا، اور سفر کے بارے میں ایک بات غلط یہ تھی ان کے ہاں کہ بھئی سفر کے مہینے کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، یہ منحوس مہینہ ہے، آفتیں آتی ہیں، یہ غلط تصور ان کے ہاں قائم تھا۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ سفر جو ہے نا وہ پیٹ کے اندر کوئی سانپ وانپ ہوتا ہے، اور جب آدمی کو بھوک لگتی ہے نا تو وہ سانپ جو ہے وہ کیا نام ہے ڈستا ہے اندر تو آدمی کو بھوک کے اوپر اور اس مرض کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی سفر کے متعلق۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی باتیں تھیں۔ موجودہ زمانے کے اندر بھی لوگوں کے ہاں سفر کے بارے میں غلط نظریات ہیں۔ لوگوں کے وہاں ابھی بھی اگرچہ پہلے کی نسبت کم ہے
لیکن جہاں زیادہ تعلیم نہیں ہے، زیادہ دینی معلومات نہیں ہے، گاؤں گوٹ دیہات وغیرہ کے اندر چلے جائیں، وہاں پر اس طرح کی غلط تصورات ابھی بھی ہیں، وہاں پر غلط تصورات اسی طرح ابھی بھی قائم ہیں، بلکہ بہت سخت نظریات ہیں۔ ابھی ایک ساتھی نے بتایا محرم کے حوالے سے، جیسے محرم کے بارے میں ایک ساتھی تھے پنجاب کے، انہوں نے اپنے مطلب حالات بتائے وہاں کے کہ ہمارے ہاں محرم کے مہینے کے اندر اتنا غلط تصور ہے لوگوں میں کہ اگر کوئی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو منع کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں کرو کام۔ کوئی گھر بنا رہا ہے، کوئی اور اہم کام کر رہا ہے، کسی اہم پروجیکٹ پر وہ کام کر رہا ہے، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں کرو، یہ کام تمہارا ہوگا نہیں، محرم کو گزرنے دو ذرا۔ یعنی اتنی غلط نظریات ہیں، دینی تعلیم سے دور ہے، جاہلیت بہت زیادہ ہے، حالانکہ جدید دور ہے اور تعلیم حاصل کرنا، دینی معلومات کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ غلط تصورات جیسے پہلے تھے ابھی بھی کیا ہے قائم ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں، ذرا سروے کیجئے، شادی ہال محرم کے مہینے کی طرح سفر میں بھی کیا ہے سستے ریٹ پہ ملتے ہیں، ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، اور شادیاں کم ہوتی ہیں۔ یہاں میں اگر ووٹنگ شروع کر دوں نا، اگر پوچھنے لگ جاؤں کہ بھائی کس کس کے ہاں شادی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے، یعنی خاندان کے اندر تو بہت کم لوگ نکلیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ خالی کا مہینہ ہے، سفر میں شادی کی تو صفر ہوگی، یہ ان کا نظریہ ہے، چلے گی نہیں۔ کتنا غلط نظریہ ہے یہ، نحوست گویا کہ آپ نے دنوں کو منحوس قرار دے دیا، مہینوں کو آپ نے منحوس قرار دے دیا، حالانکہ اس مہینے کے اندر تو ان چیزوں کو رواج دینا چاہیے۔ جیسے محرم کے مہینہ ہو گیا، سفر کا مہینہ ہو گیا، اپنے گھر میں اپنے خاندان والوں کی، بچے بچیوں کی شادیوں کا انتظام اس مہینوں کے اندر کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ لوگوں میں غلط نظریہ ختم ہوگا، اور جو لوگوں میں غلط رواج چل پڑا ہے تو یہ ختم ہوگا۔ آپ کریں گے، آپ کو دیکھ کر دیگر لوگ کریں گے، دیگر خاندان والے کریں گے، تو آپ نے گویا کہ ایک بدعت کے خاتمے میں اپنا حصہ ڈالا، آپ نے ابتدا کی اور آپ نے گویا کہ ایک نئے طریقہ نکالا، اور ایک بدعت تھی، آپ نے اس کے خلاف کمر کسی ہے، تو جتنے لوگ عمل کرتے چلے جائیں گے آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا کہ آپ نے ایک اچھے طریقے کی بنیاد ڈالی۔ نکاح تو بھائی بابرکت چیز ہے، نکاح تو کیا ہے بابرکت چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے من رزقہ اللہ امرأۃ صالحۃ فقد اعانہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک صالح بیوی دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے ایمان پر اس کی مدد کر دی۔ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، تو اسے چاہیے کہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہو، من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ یہ نکاح کرنا، اس کے فائدہ بیان کیا، اس سے نگاہ بھی پست ہو جائے گی، شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی۔ تو نکاح تو ایک بابرکت چیز ہے، نکاح تو ایک بابرکت چیز ہے، بھلا سفر کے مہینے میں کرنے سے کہاں نحوست آئے گی؟ تو لہٰذا سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے۔ یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا، مشرکین کا نظریہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی فلاں دن منحوس ہے یا فلاں آدمی میں نحوست ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تو قرآن کی آیتیں ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ ایک نے کہا، ایک قوم صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا، قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ۔ صالح علیہ السلام کے جو لوگ مخالفین تھے نا، منکرین تھے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم منحوس سمجھتے ہیں، ہم نحوست سمجھتے ہیں تم میں اور جو تمہارے ساتھ ہیں ان میں۔ تو صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا، طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہ جو نحوست ہے نا، یہ مہینوں میں، دنوں میں، ان چیزوں میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو نحوست جو آتی ہے نا، یہ آدمی کے اپنے کرتوت، آدمی کی اپنی بدعمالی کی وجہ سے آتی ہے، کہ جس جگہ آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے حق کے اندر وہ جگہ، وہ دن، وہ وقت، اس وقت منحوس ہوتا ہے اس کے حق میں۔ ایسا نہیں ہے کہ دن منحوس ہو گئے یا کوئی مہینہ منحوس ہو گیا، بلکہ اس کے کرتوت، اس کے اعمال، بدعمالیاں، گناہ، یہ گویا کہ اس کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔
اس کی وجہ سے نحوست پیدا ہوتی، لڑائی جھگڑے گھروں کے اندر عام ہیں، اور اسی طریقے سے باہر چلے جاؤ باہر بھی لڑائی جھگڑے عام ہیں۔ یہ جو عام ہے یہ نحوست کیوں ہے؟ کہیں نہ کہیں کسی سے گناہ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں جن کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہیں وہاں گناہ نافرمانی نظر آئے گی۔ نافرمانی جب نظر آئے گی تو ظاہری بات ہے نافرمانی کا کیا ہے؟ نحوست ہے۔ گناہ کی کیا ہے؟ نحوست ہے۔ تو آدمی کی اپنی بدعمالیاں ہوا کرتی ہیں، مہینوں میں کیا نحوست ہے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی یہ کہنے لگی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی نا تو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، یوں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو کہ ان کی جو نحوست ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو نحوست کیوں آئی؟ اپنے بدعمالیوں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اور مشرکین کہتے تھے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ بھئی ہمارا تو بس یہ دنیا کا جینا ہے مرنا ہے، باقی کیا ہے ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ یہ ان کا نظریہ تھا کہ زمانہ گویا کہ منحوس ہے، کہ زمانہ ہمیں مار دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ زمانے کو برا بھلا مت کہو۔ ایک حدیث میں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، کہ ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی انسان مجھے اذیت دیتا ہے۔ کیوں؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، میرے ہاتھ کے اندر معاملات ہیں۔ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور راتوں کو میں ہی تو پلٹتا ہوں، رات اور دن کا آنا جانا میرے ہی قبضے قدرت میں ہے تمام معاملات۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے ابلیہا و اجددھا، میں ہی انہیں پرانا کرتا ہوں، میں ہی انہیں نیا کرتا ہوں۔ آتی بملوک بعد ملوک، ایک بادشاہ کے بعد ایک حاکم کے بعد دوسرا حاکم لانے والا میں ہی تو ہوں۔ یعنی زمانے کو برا بھلا کہنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ تو اسی وجہ سے سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ آدمی کے اپنے کرتوت ہے، آدمی کی اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس مہینے کے اندر کیا ہے، میں اگر کوئی کام کر لیا تو وہ غلط ہو جائے گا، وہ کام ہوگا نہیں۔ اب بعض لوگ شروع کے 13 دن ہوتے ہیں نا سفر کے، وہ اس کو نام دے دیا انہوں نے 13 تیزی کا نام دے دیا کہ بھائی یہ بہت خطرناک دن ہے۔ یہ کیا ہے؟ بڑے خطرناک دن ہے۔ پوچھو کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض پیدا ہوا تھا، مرض الوفات، وہ ان دنوں میں پیدا ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ ہے کہ یہ دن نحوست والے ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آئی تھی۔ حالانکہ دیکھیے کتنی غلط بات ہے یہ، یعنی آپ پہلی بات تو یہ کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض آیا تھا وفات کا، وہ سفر کے آخر میں آیا تھا، وہ سفر کے، اور ربیع الاول میں وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور سفر کے آخری جو دن تھے نا، آخری جو دن چل رہے تھے، ان میں کیا ہوا تھا؟ مرض آیا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ غلط نظریہ قائم ہو گیا نا، باپ داداؤں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، باپ داداؤں سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ بڑے بڑے سب یہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اب بعد والے بھی یہی کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟ بھائی ہمارے ہاں تو رواج ہے، سبھی کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں، آباؤ اجداد کی دیکھا دیکھی کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پتہ نہیں ہے، خود نہیں سمجھنا ہے دین کو۔ جدید دور ہے بھائی، کہاں پہنچے ہوئے ہم لوگ؟ سمجھے ذرا قرآن و حدیث کو علماء کے ذریعے سے کہ کتنے غلط نظریات ہم نے قائم کر رکھے ہیں لوگوں نے سفر کے مہینے کے بارے میں۔ ہر چیز ایسا نہیں ہے کہ آباء و اجداد جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ کرتے ہی رہیں گے۔ یہ تو مشرکین لوگ اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ بت پرست تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح پایا ہے، وہ بھی یوں ہی کرتے تھے، ہم بھی یوں ہی کرنا ہے۔ بھائی اگر تمہارے آباء و اجداد غلط کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو تم بھی غلط کام کرو گے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے غلط کام کیے، انہوں نے نہیں سمجھا، اگر دین کو نہیں سمجھا، لیکن آپ تو ابھی موجود ہو، آپ تو دین کو سمجھو۔ تو لہذا سفر کا مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی نحوست نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ نظریہ قائم کرنا بالکل غلط ہے، یہ نظریہ رکھنا قرآن و حدیث کے بالکل کیا ہے؟ خلاف ہے۔ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا یہ نظریہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ سمجھے کہ بھائی اس مہینے کے اندر کوئی کام نہیں کرنا، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، کوئی دیگر معاملات نہیں کرنے، وہ کام ہوں گے نہیں، وہ کام غلط ہو جائیں گے۔ ایسا نظریہ ایک مسلمان کا نہیں ہونا۔
مسلمان کا عقیدہ تو بڑا مضبوط ہوتا ہے، خالص وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عقیدے اور نظریے کے مطابق ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، دکھائیے مجھے کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی ایسا واقعہ کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہیں، کہیں نہیں ملے گا۔ تو لہذا یہ جو وبا چل پڑی ہے اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، اپنے نظریات کو، اپنے غلط جو نظریات قائم کر رکھے ہیں ان کو بدلنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جو ابھی حال ہی میں ہم سب کے علم میں ہے، فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے، افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر 3 پہلو ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ پہلے بھی ہوتے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں اور نہیں ہونے چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، جن لوگوں نے کیا ہے، انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، ایسی سزا ملنی چاہیے کہ کل کسی کی جرت نہ ہو، اور ابھی تک کوئی ایسی سخت سزا ہو رہی نہیں ہے بہرحال، لیکن قانون بنا ہوا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، جو اس طرح مقدس شخصیات، مقدس کتابوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ قانون کو، ہر چیز کا قانون موجود ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ملک پاکستان ہے، یہاں قوانین ہیں، اور بہت سے قوانین ایسے ہیں، بلکہ اکثر ہی ایسے ہیں، سارے ایسے ہیں جو کیا ہے شریعت کے مطابق ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ سب کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو بل تیار ہوا ہے، ان کی توہین کوئی کرے گا، اہل بیت کی عزت کے بارے میں، کہ اس کے اوپر بہت سارے متفقہ مکاتب کے لوگوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں اور باقاعدہ وہ بل پاس ہوا ہے۔ اس طرح اور بھی بل پاس ہوتے رہتے ہیں۔ تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب کبھی اس طرح کوئی واقعہ پیش آئے نا، تو یہ نہیں کہ وہ خود بخود اس کو مارنے لگ جائے پکڑ کے، یا ان کی املاک کو نقصان پہنچانے لگ جائے۔ اب ہوا کیا، وہاں پہ لوگوں نے ان کے گرجاؤں کو، جو عیسائیوں کے تھے، ان کو توڑ پھوڑ شروع کی، اور جو عیسائی پرامن تھے سب نے تو ایسا نہیں کیا نا، جنہوں نے کیا انہیں تو سخت سزا پکڑ کے دینی چاہیے، لیکن قانون دے گا۔ لیکن اب دوسرے جو عیسائی لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، اقلیتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی وہ کافر اگر ہے، ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، جو رہ رہا ہے پاکستان کے اندر، اس اسلامی ملک کے اندر، اس کے اپنے حقوق ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ قرآن کی آیات واضح طور پہ بتاتی ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ کوئی اس طرح کے غلط معاملات نہیں کیے ہیں، جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، کچھ نقصان وغیرہ نہیں پہنچایا ہے، تم ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ اور احادیث مبارکہ بڑی ہے، میں اگر پیش کرنے لگ جاؤں، دلائل پیش کرنے لگ جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ مختصراً بتا رہا ہوں کہ جب کبھی اس طرح کا واقعہ ہو تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے لیں اور خود اس کو قتل کر دیں، یا اسی طریقے سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کی املاک کو کیا نام ہے نقصان پہنچانے لگ جائیں، ان کی املاک کو نقصان پہنچانے لگ جائیں، کیونکہ وہ اقلیتیں ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں جو قرآن و احادیث کے اندر واضح طور پر موجود ہیں، قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہیں، کیونکہ اس سے فتنہ اور فساد پیدا ہوگا پوری دنیا کے اندر، اور مسلمانوں کا ایک اچھا امیج لوگوں کے سامنے نہیں جاتا، اسلام کے بارے میں لوگ پھر طرح طرح کی باتیں کریں گے، پھر وہاں رہنے والے جو ہمارے پاکستانی لوگ، مسلمان لوگ دیگر ممالک کے اندر رہتے ہیں، پھر وہاں ان کی بھی جانیں محفوظ نہیں رہیں گی، وہاں ان کے ساتھ بھی برا بھلا ہوگا، اور پتہ نہیں کیا سے کیا لوگ اس کو بنائیں گے۔ تو اسی وجہ سے، اور شریعت نے بتائی ایسی باتیں ہیں کہ جس میں کیا ہے سب کا فائدہ ہے، تو لہذا دوسرا پہلو اس واقعے کا یہ ہے کہ قانون کے حوالے کیا جائے۔ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے، ٹھیک ہے، ایک مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس بات کا سامنا نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کی مقدس کتاب کو یا اس کے نبی کو، مقدس شخصیات کو برا بھلا کہے، یہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہر آدمی چاہے کتنے بھی گناہ گار ہو، اس کے دل کے اندر قرآن کی ایک محبت ہوتی ہے، ایک عظمت ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن کو نہیں پڑھتا، اس کو نہیں سمجھ رہا، لیکن اس کا ایک تقدس اس مومن کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں شریعت یہ بتاتی ہے کہ ہم نے ہر معاملے کے اندر
اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے، اسلامی تعلیمات کو دیکھنا ہے، اور اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ قانون کا دروازہ موجود ہے تو وہاں جایا جائے۔ تیسرا پہلو اس واقعے کا یہ ہے کہ ہماری جو حکومت اور صاحب اقتدار لوگ ہیں نا، کہ جو بل بنانے والے لوگ ہیں، بلوں کو پاس کرنے والے، بلوں کو نافذ کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی کچھ مضبوطی دکھانی چاہیے۔ یعنی ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات رونما ہونے ہی نہ دیں، اتنا سخت قانون بنایا جائے، یا اس قانون اگر بن چکا ہے تو اس کی پاسداری کی جائے، اس کو اتنا نافذ کیا جائے کہ ایسے واقعات جو اب تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تقریباً ہر سال ہی، ہر کچھ مہینوں بعد کبھی کوئی قرآن شریف کی توہین کر رہا ہے معاذ اللہ، کبھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کبھی کوئی باہر ملک میں کر رہا ہے، تو کبھی اپنے ملک کے اندر ہی، اپنے دیش کے اندر ہی کوئی اس طرح کر رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے صاحب اقتدار لوگوں کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کی بھی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تین پہلو ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے صحیح کبھی پھر موقع ملے انشاءاللہ تو اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی کہ اقلیتوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مختصر سا میں نے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔